نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 16 کے اہم نکات دیکھتے ہیں کہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر، اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی مرضی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر شرط ہے۔ والدین میں اگر نیکی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بچوں کو ضرور فائدہ دے گی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، خواہ وہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی خواہشات کے برعکس ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ باپ کی نیکی سے اولاد کے اندر بھی نیکی آتی ہے۔ نیک والدین کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے، اور 7ویں بار نماز کو نہ پڑھنا یا دیر سے پڑھنا نماز کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ پھر 8ویں بات کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ علم کی دولت دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ عبادت کے لیے صبر اور سخت کوشش چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے۔ علم، ایمان اور یقین کے اضافے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ پارہ نمبر 17 ہے آج، سورہ الانبیاء سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کا جنت میں مقام اگر دیکھا جائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا، یعنی رات کو قیام کے لیے اور دن کو پڑھنے کے لیے۔ یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، یعنی بزنس والے جو بزنس کی طرف دوڑ لگا رہے ہوتے تھے، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، یعنی جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور ان کے پیچھے نہیں جا رہا تھا، لیکن تو میرے پیچھے آتا تھا، اس لیے آج میں تیرے پیچھے آیا ہوں۔ پھر اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اس قدر بیش بہا قیمت کی ہوں گی، یعنی اتنی زیادہ قیمتی ہوں گی کہ دنیا مافیا کی قیمت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ دونوں کہیں گے، اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے کہا جائے گا؟ اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی اس کی توفیق سے نوازے، خود بھی ہمیں بھی توفیق دے، اور قرآن کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، وہ ایکسٹرا کام ختم تو پھر مین ایکسٹرا جو ہے اسٹریم میں آ جاتے ہیں، یعنی قرآن کو ایک زائد یا فالتو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک خاص اہمیت دینی چاہیے۔ سورہ انبیاء مکی ہے، اس میں 112 آیات 7 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور غفلت میں وہ منہ موڑنے والے ہیں، یعنی اشارہ ہے قرب قیامت کے بارے میں، اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہوتی ہے، یعنی جس سے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اب عمل کی مہلت ختم اور اب حساب کا وقت ہے۔ تو جو شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے، اس کا قبر میں بھی ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے، اس لیے سوال کیے جاتے ہیں کہ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اس سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا۔ وہ حساب کس کے بارے میں ہوگا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اس نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آخری وقت اور اپنے حساب کی کتاب کی فکر ہونی چاہیے۔ تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے، یہ تو وقتی طور پر جیسے ایک ٹرانزٹ میں آئے ہوئے ہیں، رکے ہیں، پھر آگے چلے جانا ہے۔
تو بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سہل بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا۔ یعنی انہوں نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو یوں ملا کر کہا، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اب ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی ایگزسٹنس میں جتنا وقت گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں اب آئندہ بہت ہی تھوڑا وقت رہ گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رات کے آخری حصے جو بہت میٹھی نیند آنے والی ہوتی ہے اس وقت، تو اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ آ گئی کانپنے والی، یعنی قیامت کے زلزلے کے ساتھ آئے گی، اور آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ، یعنی بڑی قیامت کے تو بعد میں آئے گی ممکن، لیکن چھوٹی قیامت جو موت ہے وہ قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس طرح آگ بھی، تو انسان تو چاہیے کہ انسان جنت کے لیے کوشاں ہو جائے۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ یعنی آخرت کی فکر کرنے کی بجائے یہ دنیا کے بارے میں فکر مند ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور نان سیریس رویے سے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پراپوگنڈا بھی پھر عام کرتے ہیں۔ رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں، اس کو ہلائیں، وہ سوچ کو ہلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی قسم کی سازشیں، اس قسم کی سرگوشیاں اور افواہوں کی باتیں آپ تک جو پہنچی، تسلی کی اس بات کی ہوئی کہ میرا رب سن رہا ہے باتوں کو، وہ جانتا ہے، وہ خود ان سے نبٹ لے گا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی طرف بلانے والے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو آخروں کو یاد دلاتے ہیں، تو لوگ دیکھنے کی بجائے یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ وہ دیکھ لیں گے یہ خود کون ہے، یہ کیا کرتا ہے، اور کوئی بھی انسانوں کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ اور آپ جو چاہیں کر لیں، تھوڑی سی تعریف کریں گے وہ بہت ساری تنقید کریں گے۔ آپ نیکی کے راستے پہ آپ غلط کام کر رہے ہو، آپ اچھا کریں برا کریں، لوگ اس پر تبصرے کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے اوپر بھی وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، ہر روز ایک نیا الزام لے کر آتے۔ تو اس پر آپ کا طرز عمل کیا ہوتا کہ میرے رب کو سب پتہ ہے کون ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں جو پیش کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے، اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے، ان سب باتوں کو رب جانتا ہے، اس لیے فکر کی بات نہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لی ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا۔ یعنی بلکہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن کی آیات خواب ہے، یہ رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کے ہمیں سنانے لگتے ہیں، اور آیتوں کی شکل میں، نعوذ باللہ، بلکہ یہ تو اس کی خود ساختہ چیز ہے، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی بات سمجھتے ہیں۔ یعنی پچھلے لوگوں کو بھی معجزے دکھائے گئے، وہ نہیں مانے تو یہ بھی ماننے کو نہیں، اس لیے فرمایا کہ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی تھی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو، ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ بڑا اہم اصول بتا دیا گیا کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جو بات انسان کو معلوم نہ ہو وہ علم والوں سے پوچھ لیا کریں۔
یعنی پوچھنے میں، جاننے میں اس کو کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، خیر کی بات کا انسان کو حریص ہونا چاہیے، اور جس چیز میں بھی شبہ ہو، شک ہو، عمل کے اعتبار سے کوئی کنفیوژن ہو، کسی چیز کے کرنے کے اعتبار سے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، حیا نہیں کرنی چاہیے، اور جس کو صحیح بات معلوم ہو اس سے وہ بات معلوم کر لینی چاہیے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تمہیں آپ کی رسالت کے بارے میں کوئی شک ہے تو رسول کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں یہ جاننے والوں سے پوچھ لو تاکہ تمہارا یہ شک دور ہو جائے۔ اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ تمہاری بات کرتا ہے، اس میں تمہارے متعلق گفتگو ہے، اس میں تمہارے اچھے برے اخلاق کا ذکر ہے، اس میں تمہارے اچھے اعمال کا ذکر ہے اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی شرف اور عزت ہے۔ ذکرکم کا مطلب کہ شرف اور عزت، اور ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ اس میں تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جس کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ تو اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت و بلندی کا سبب بنتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے ذلت کا سبب بھی بنتی ہے۔ عامر بن واصل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عامر بن حارث عمر رضی اللہ عنہ سے اصفہان کے مقام پر ملے اور عمر رضی اللہ نے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ تم جو یہاں آئے ہو تو مکہ والوں پر کس کو عامل یا گورنر بنا کر آئے ہو؟ تو نافع نے کہا ابن ابزا کو۔ انہوں نے کہا یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے، یعنی غلام ہے، اب اتنے رتبے والے پہنچ گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا؟ انہوں نے کہا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے۔ عمر رضی اللہ نے کہا کہ واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا، بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے نیچے بھی گراتا ہے۔ اگر ہم اس کے کتاب کی اہمیت کا نہیں اندازہ لگائیں گے، اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیچے بھی گرا سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ جب کوئی شخص اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے یا پھر خراب نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے۔ اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا، ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کر دی، یعنی اب پچھلی بستیوں کے بارے میں ان کے انجام کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں انبیاء کا ذکر کثرت سے آئے گا، یعنی سورت کے اندر کانٹیکسٹ ہے، یعنی وہ انبیاء سے متعلق ہے۔ یہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے کہ جن بستیوں کے اندر بھیجے گئے انبیاء ان کے ساتھ کیا بیتا گیا، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے، بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ان کی ہمیشہ پکار یہی رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا، یعنی جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے ایسے مرنے کے بعد ان کے جسموں کا بھی ڈھیر تھا، اور ان کے اندر کوئی رمق باقی نہ رہی، کوئی نشان اور شوکت، کوئی دنیا کی لذت جسے وہ حاصل کرتے تھے وہ باقی نہ رہی، ان کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور جعلناہم حصیداً خامداً، دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا، یعنی جیسے آگ چلانے کے بعد راہ کا ایک ڈھیر ہو جاتا ہے اس طرح وہ ڈھیر بن کر رہ گئے جس کے اندر زندگی کی کوئی حرارت، کوئی رمق نہ تھی۔ اور ہم نے آسمان کو، زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، یعنی کہ انسان چیزوں کو دیکھ کر انجوائے کرے، ان کو کام میں لائے اور پھر اللہ رب کو راضی بھی نہ کرے۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائے تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے
اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے، اور آسمان و زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، یعنی عبادت کر کے تھکتے نہیں۔ آج کل تھوڑی سی ایکسٹرا عبادت ہو رہی ہے تو ہم سب جو ہے اگر اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ذرا سی رکعت لمبی ہو جاتی ہے، ذرا سا قرآن کو زیادہ پڑھ لیا، تو اپنا ذاتی مطالعہ بھی کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے آپ کو یون آنا شروع ہو جاتی ہے، تو تھک جاتے ہیں، ہلنے جلنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے، وہ مستقل طور پر عبادت کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم سب بھی وہ سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تو آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سن رہا ہوں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک چارپائی پر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو اس کی چولہے جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آسمان کتنا بڑا ہے، آسمان پہ فرشتوں کی ایک ذرا برابر بھی تھوڑی سی بھی جگہ باقی نہیں ہے، ہر جگہ پہ فرشتے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، فرشتوں کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے آسمان چڑچڑانے لگتا ہے، اور وہ تو جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پوری طرح یکسو ہو کر کرتے رہتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور ہوتے ہیں، مطلب کھڑے ہوتے ہیں تو سوچ دنیا کی ہو رہی ہوتی ہے ہمیں، یعنی کھڑے ہم اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن سوچ ہمیں دنیا کی آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری کیا بات ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے انسان کو سجدہ کروایا کہ یہ اپنے شوق سے عبادت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دے، اس سے محبت عطا کرے، اور ہم اس کو اتنا معمولی نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، جیسی بھی ہو گئی سو ہو گئی، خیر ہے۔ نہیں، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ وقفہ نہیں کرتے، یعنی وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ اور ہم زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ذکر کر لیں گے؟ ہم نے ذکر شروع کیا، ادھر بچے نے رونا شروع کر دیا تو اس کو سمجھانے لگے، اس کے بعد خود بھی اپنا ذکر بھی بھول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا تھا کہ ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں پھر اس کو آدھے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا تھک جاتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ جب سے یہ اسمارٹ فون آئے ہیں اس کے بعد تو ذکر کی جو مقدار ہے وہ لازماً اور بھی کم ہو گئی ہے، یعنی فون پہ ہی ہم زیادہ ٹائم جو ہے ہمارا گزرتا ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ اپنا ٹارگٹ پورا نہ کریں، اس دن کا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے اس دن میں یہ تسبیح لازمی کرنی ہے۔ آپ دن کے سٹارٹ میں ہی اپنا ذہن بنا لیں، درود شریف کی تسبیح کروں گی، استغفار کی کروں گی، آیت کریمہ کی کروں گی، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کی کروں گی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کروں گی، اس کے بعد یا ذی الجلال والاکرام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دن کے ٹارگٹ جو ہے وہ آپ سیٹ کر کے رکھیں، اور اس کے اوقات بھی مثلا مقرر کر لیں کہ اس وقت انسان ایٹومیٹکلی ان اذکار کی طرف آ جائے۔ مثلا کھانا پکاتے ہوئے مستقل یہ ذکر کروں گی، یعنی اگر آپ ہنڈیا پکا رہی تو ہنڈیا کے لیے یہ ٹارگٹ اچیو کروں گی کہ میں یہ والی جو ہے تسبیح لازمی کروں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کسی نہ کسی مقدار کو ضرور جو ہے وہ ذکر کر لیں گی۔ لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا، کوئی گول اپنا مقرر نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہی ہوگا کہ لڑکھڑاتے رہیں گے، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، کبھی تھوڑا کیا کبھی زیادہ کیا۔ پھر جب پورے یعنی ٹارگٹ سیٹ کر لیں اور اپنے فون بھی آپ نے سائڈ پہ رکھنے ہیں، تو اس لیے فون کے بھی جو ہے وہ اوقات مقرر کر لیں، سوائے کال سننے کے رمضان میں کوئی اور چیز اس پہ نہ دیکھیں۔ اور اگر نماز کے اوقات بھی مقرر ہیں تو اس کے بھی اوقات جو ہے مقرر کر لیں کہ میں نے اس وقت بس موبائل دیکھنا ہے، اس کے بعد نہیں دیکھنا۔ اور بچوں کو بھی جو ہے اس طرف مائل کریں، خود بھی مائل ہوں اور بچوں کو بھی یہ ٹارگٹ اچیو کروائیں۔ ان سے بھی کہیں، بے شک چھوٹے بچے ہیں ان کو کہیں چھوٹی سی چاہے جیسے ربی زدنی علما کی تسبیح ان کو کروا دیں، ان کو کہیں یہ بیٹا آپ نے لازمی کرنی ہے، چاہے جتنی دفعہ بھی کرے، سبحان اللہ کی کروا دیں، اللہ اکبر کی کروا دیں، لا الہ الا اللہ کی کروا دیں۔ لا الہ الا اللہ تو ویسے ہی جو ہے وہ پلڑے کو بھاری کر دے گا، اتنا اچھا ورد ہے یہ۔ یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے، اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے، ان سے وہ جو بیان کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا، اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے مخلوق اس سے پوچھ نہیں سکتی کہ یا رب تو نے ہماری یہ تقدیر کیوں مقرر کی، اور اللہ اس مخلوق سے ان کے عمل کے بارے میں ضرور پوچھے گا، کیونکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی غلام ہے۔ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنی دلیل لاؤ، یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو ہم میرے ساتھ ہیں، اور ان کی بھی نصیحت ہے جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی ساری مخلوقات اللہ کی تابع دار ہے۔ انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ اس سے بعد میں پہن نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے، وہ جانتے ہیں جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے، وہ سفارش نہیں کرتے اس کے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں، تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی آسمان اور زمین آپس میں گڈ مڈ تھے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے ان سب کو الگ کر دیا۔ اور اب سائنس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ بگ بینگ تھا، تو یعنی بہت بڑا گولا تھا، اور اس کو پھاڑ دیا گیا، اور اس سے بہت سے جو ہے سیارے اور ستارے پیدا ہوئے، اور ہر جاندار کو چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنسدانوں نے دریافت نہیں کی تھی، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو بتا دی گئی تھی۔ تو ہر جاندار جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا گیا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ ہر چیز ابتدا میں پانی تھی، اور پھر بعد میں وہ ٹھوس مائع اور گیس میں تقسیم ہو گئی۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلانا دے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ ہماری رہنمائی پائیں۔ یعنی زمین کو جمانے کے لیے کس کا وزن ڈالا گیا؟ پہاڑوں کا۔ اگر یہ نیچرل ہائی ویز نہ ہوتی تو لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے میں بہت مشقت پاتے۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے تھے۔ یعنی یاد رکھیے اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ کرنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح کائنات کی آیات کی اسٹڈی بھی کرنا بہت ضروری ہے، ان علوم کو حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، جس سے یہ کام آسان ہو۔ ایسے علوم کی عبادت کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ مشکل کام آسان ہو جائے، اور انسان یہ نہ سوچے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ علوم پڑھنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں ہمیں گہرائی سے اور پتہ چلے، تو یہ بھی ایک سراسر عبادت ہے۔ اور وہی ہے جس نے رات کو، دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، تو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء کو بھی دنیا سے جانا ہوتا، وہ بھی فوت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر تو مرنا ہے، جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں بالآخر ان سے جدا ہونا ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان جیسی چاہے زندگی بسر کرے گا، اس کو کیا ہے؟ مرنا لازمی ہے۔ جتنا چاہے دنیا کا سامان اکٹھا کر لیں، آسائشوں کے سامان اور زینت کا سامان اکٹھا کر لیں دنیا میں، اور جس چیز کی چاہے محبت اختیار کر لیں، لیکن ایک دن سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کو اتنی زیادہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے دنیا کو چھوڑنے کے لیے۔ اور اس لیے آپ نے اپنے خاندان میں اور دیگر لوگوں سے بزرگ خواتین کے قصے سنے ہوں گے کہ جب میری ساس فوت ہوئی تو ان کے پاس بس 2 جوڑے تھے، ایک چھوٹا سا باکس تھا اور چند گنتی کی چیزیں تھیں۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا، لیکن اب تو بہت کچھ ہے۔ تو خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے
جو اللہ نے ان کو زندگی دی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے، صدقہ خیرات کر کے، اور مختصر سی زندگی رکھتے ہیں۔ اور آخر میں یعنی یہ نہیں کہ جوانی میں بہت کچھ اکٹھا کرنا چاہیے، صرف ضرورت ہو تو انسان کو وقت بچتا ہو۔ جب ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو انسان کے اوپر بوجھ ہی ہوتی ہے وہ۔ جیسے ضرورت کی انرجی تو ہمیں چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ کی انرجی جو ہے فلیٹ میں تبدیل ہو کر انسان کا وزن بڑھا دیتی ہے، تو چلنا پھرنا بھی انسان کو دوبر کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح ضرورت سے زیادہ مال و متاع جو ہے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ جتنا مختصر ہوتا ہے اس کا حساب بھی اتنا آسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ دنیا سے انسان آسانی سے رخصت ہو سکتا ہے، اس کو پچھتاوے نہیں ہوتے، اس کو ان چیزوں کی یادیں نہیں ستاتی کہ ہاں یہ چیز بھی ہے اور وہ چیز بھی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے، انسانوں سے چاہے اپنی اولاد ہو، والدین ہو، ان سے ایک فطری محبت کرتا ہے، لیکن وہ فطری محبت بھی حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے خود اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ یہ انسان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بناتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر وہ اس محبت کی تکلیف سے باہر نکل آتا ہے، وہ اولاد سے محبت رکھتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے اور ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ان کی جدائی انسان کو اتنا انتہائی غمگین کر دے۔ تو دنیا سے جاتے ہوئے مرتے ہوئے دل ہلکا ہونا چاہیے، دنیا چھوڑنے کا بہت صدمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حسرتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اف میری فلاں چیز کا کیا بنے گا، فلاں بچے کا کیا ہوگا۔ اللہ ہے نا، ان سب چیزوں کو اللہ کے سپرد کر کے جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے خیالات مرتے وقت اچانک ہی کہیں، بلکہ یہ خیالات جو ہے بعض اوقات الہام بھی ہوتے ہیں۔ یہ ابھی سے آپ کو عملی طور پر کرنا ہوگا، یہ چیزیں اپنی سوچ کا حصہ بنانی پڑیں گی۔ کس طرح انسان عملی طور پر ان چیزوں سے تھوڑا ڈسٹینس میں ہوتا ہے، جب انسان اپنی عبادت پر فوکس کرتا ہے اس وقت ان چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ کام کرتا ہے تو اس وقت ان چیزوں سے کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتا، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو صرف انہی چیزوں میں کھو جاتا ہے، تو پھر وہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، یہ انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ موت کے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ موت کے بعد بھی بھرپور قائم رہے گی۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل ہو۔ نفس مطمئنہ زیادہ مال و دولت اور اولاد سے حاصل نہیں ہوتا، نیک کام کر کے ہوتا ہے، خصوصاً مال اور اولاد کو نیکی کے راستے پر لگانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا سے واپسی آسان ہو جائے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں اور ہماری طرف سے تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی انسان کے اوپر فکر، دولت، صحت، بیماری اور اسی طرح دیگر دنیا کی جو اپ اینڈ ڈاؤنس ہیں وہ دراصل کس لیے آتے ہیں؟ آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ کیا آزمائش ہے کہ تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے یا نہیں، خیر و بھلائی ملنے پر شکر کرتا ہے یا نہیں۔ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم ان کی آزمائش ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، تاکہ دیکھیں جو کام انہیں پسند ہے ان میں وہ شکر کتنا ادا کرتے ہیں، ان میں وہ اللہ سے کتنے راضی ہیں، اللہ کے لیے وقت کتنا نکالتے ہیں۔ جیسے پیچھے مال و اولاد وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، تو اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کو پا کر شکر کتنا ادا کیا۔ اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ اور عملی شکر کیا ہے کہ انسان اپنے مال اولاد سے اپنی یا ان کی آخرت بنانے کی کتنی فکر میں لگتا ہے، اور کام انہیں جو ناپسند ہے ان پر وہ کتنا صبر کیسے کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کا امتحان۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں، اور کیا یہی ہے وہ شخص کہ تمہارے معبودہ کا ذکر کرتا تھا، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں اور بتوں کی عبادت کی نفی کی تھی، تو یہ بات مشرکین مکہ پر بڑی بھاری تھی کہ جن کو ہم اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں آپ نے ان کو کوئی مقام ہی نہیں دیا۔ تو اس سے فرمایا کہ اگر اصل مقام کس کا ہے، یہ اصل قدر کس کی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اللہ کی قدر گھٹا دی، اس کی انہیں فکر نہیں، اور جو معبودوں کی نفی کی گئی تو اس پر وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلدی طلب نہ کرو۔ یعنی انسان جلد باز مخلوق ہے، اس لیے یعنی تشویش اور پریشانی میں، ایگزائٹی میں ہو جاتا ہے۔ تو پریشانی، فکر اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کب ہوگا۔
تو جب ہوگا تو کیا ہوگا، وہ جو وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا، یعنی حال میں تو ہم رہتے ہی نہیں ہیں، ہم مستقبل میں رہتے ہیں۔ تو دیکھیے آج جو حال ہے یہ کبھی فیوچر تھا، اس دن کے لیے ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جیسے دورہ قرآن کے لیے بھی ہم سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں وہاں پہ، کیسے بیٹھیں گے اتنی دیر، گھر کا کیا بنے گا، یہ سوچ تھی نا۔ لیکن جب ہم کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کر دیتا ہے۔ تو وہ کام کیا کرے، ایک یہ کہ اللہ اس کام میں میرے لیے آسانی کر دے، میری فکر دور کر دے۔ یہ ہمیں جو ہے نا اللہ کے سپرد جب معاملات کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائیں گے، اور میرا یہ کام تیرے سپرد ہے، تو نے کرنا ہے، تو انسان کا بوجھ ہٹ جائے گا، اس کی انگزائٹی دور ہو جائے گی۔ تو انسان آسان دعا یہ کیا ہے کہ صرف ہم اپنے ذہن کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی شادی کا پتہ نہیں کہ کب ہوگی، کیا پتہ بچے کیسے ہوں کہ نہ ہوں، یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ مستقبل کی جو ہے، یہ انسان اجرت میں سوچتا ہے، یعنی جلد باز ہے نا انسان، تو یہ اجرت میں سوچتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ یہ دونوں کی طرف سے ہے کہ مسلمان کیا چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی معجزہ نظر آئے تاکہ بات سچی ثابت ہو جائے، اور جو دوسرے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نشانی کیوں نہیں آتی، کہ کب پتہ چلے گا کہ وہ عذاب کیا ہے، تو وہ عذاب کو جلدی مانگتے تھے۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگرچہ جلد باز مخلوق ہے، تو عجول جو ہے وہ مطلب ہے کہ بہت جلد بازی کرنے والا، ہر چیز وہ جلدی چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس جلد بازی کو کنٹرول کرنا ممکن ہے، کیونکہ آگے فرمایا فلا تستعجلون، جلدی نہ کرو۔ اور عملی طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے سے بڑے معاملے کو بھی بڑے ریلیکس رکھتے ہیں، کہ جب ان سے کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، وہ کہتے ہیں ہو جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ کتنے آرام کا باعث ہوتے ہیں کہ جو آپ کی جلد بازی میں آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ وقتی طور پر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ دشمن ہے اور ہمارا جو ہے وہ غم ہی نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کمفرٹ میں ہوتے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ پر پورا توکل، پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں قرار دیا جو وہ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر جلد بازی بھی اسے نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں انسان کی فطرت میں خواہشات کی محبت ہے، اور انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات جلد پوری ہو جائیں، لیکن دوسری طرف انسان کو تحمل مزاجی بھی عطا کی گئی ہے۔ جس طرح کے وفد عبد القیس میں جو ان کے لیڈر تھے منذر اچ، جو جب ان کا وفد مدینہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو لوگ اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے، اور جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے اور 2 کپڑے نکال کر پہنے، صاف ستھرے ہوئے، تیار ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ بے شک تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرا وقار اور متانت۔ کیونکہ بعض اوقات جلد بازی میں ہم وقار کو ہاتھ سے گنوا بیٹھتے ہیں، یعنی اپنی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں، کیا میں نے ان کو اختیار کیا یا اللہ نے مجھ میں پیدائشی رکھی ہیں؟ تو فرمایا کہ بلکہ اللہ نے تمہاری جبلت میں یہ رکھ دی ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جبلانی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ایسی 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا، جن دونوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے ان لوگوں کی نسبت ان کی تعریف کی جو آرام سے آئے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے چھلانگ لگا کر پہنچ جائیں تو شاید ہم دوسرے کی آنکھوں کا تارا بن جائیں، اور اس میں ہڑبڑ بھی مچ جاتی ہے، یعنی ایک دم سے ہلچل ہو جاتی ہے، تو لائن توڑ دیتے ہیں، دھکم دھکی ہو جاتی ہے۔ جیسے عام طور پر حجر اسود کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو بے صبرے ہو جاتے ہیں بوسہ لینے کے لیے، یعنی کلو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، لائن میں نہیں لگتے۔ تو آپ دیکھیں احرام کا تو مطلب بھی کیا ہے کہ آپ فلی ان پیس رہیں، یعنی امن میں رہیں، یعنی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے امن آپ کا ٹوٹے۔ لیکن اسی احرام کی حالت میں جب آپ انسانوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں اور دھکم دھکی کرتے ہیں، تو پھر اس کا مقصد ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لگتا ہے یہ کہ حجر اسود کا بوسہ بھی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، کہ ایک طرف دل بہت چاہتا ہے
اور دوسری طرف اس کے کرنے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں یا تو انسان کو لوٹا دیتی ہیں یا پھر صبر سے انتظار کرواتی ہیں۔ تو یاد رکھیے انسان جلد باز ہے، کچھ کے اندر تحمل رکھ دیا گیا ہے، کچھ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے توے کے اوپر پراٹھا ہوتا ہے توے پر، تو جب آپ ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو چمٹے سے نہیں اٹھائیں گے، اس کو چمٹے سے اٹھائیں گے کہ ہاتھ سے اٹھائیں گے؟ گرم ہے نا پراٹھا، توے کے اوپر ہے تو ہم چمٹے سے اٹھائیں گے نا، یعنی اس کو ہم ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو اس وقت سوچا کریں کہ کیا مجھ میں اتنی سکت ہے کہ آگ پر کھڑی ہو جاؤں، اس توے پر اپنے پاؤں رکھ دوں؟ تو استغفراللہ، سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ، سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر ہم کیوں ان کاموں کو چھوڑ دیں جن پر میرا رب ناراض ہے، جو اس کو پسند نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے غلط کاموں میں لگی ہوں۔ سب ٹھیک ہے، وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہو جائے گا اور اس پر پکڑ ہو، لیکن جن چیزوں کو انسان غلط سمجھتا ہے تو ان پر توبہ یا معافی بھی کرتا ہے، جن چیزوں کو انسان جسٹیفائی کرتا ہے تو اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ تو وہ کیا کہتے تھے، کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائے جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ تو اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے نا، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں کون ہے جو رات کو اور دن کو اور تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی یہاں رات کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ دن کے آغاز میں تخلیق میں پہلے رات تھی، پھر اس سے دن نکلا، اور یہاں خاص طور پہ اس لیے کہ رات خوف اور ڈر کا وقت ہوتا ہے، اندھیرے میں انسان بعض کا تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے سوا اس کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں، وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہماری جانب سے اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، اور تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ یعنی بات یہ ہے کہ خوشحالی کا لمبا عرصہ، سکون و اطمینان کا بعض کا انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب اچھا ہی ہے، کوئی تکلیف نہیں، لمبی عمر ہے، صحت والی عمر ہے، تو انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ کبھی نعمت ضائع نہیں ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح راغبت نہیں کرتا۔ اتنے میں یک کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس میں، ایک یہ کہ وہ انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں، انتہائی اکڑ۔ پچھلے دنوں کسی نے ذکر کیا کہ میرے شوہر ہیں جو 40-50 سال کی ان کی رفاقت تھی، تو انتہائی بہترین شوہر وہ ثابت ہوئے تھے، انہوں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، تو بظاہر یعنی اچانک ان کو کیا ہوا، کینسر ہو گیا، وہ بالکل اس یعنی اپنے مزاج کے الٹ ہو گئے، یعنی اس قدر اریٹیٹڈ اور کسی چیز پر راضی نہیں ہوئے، قبول ہی نہیں کر رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، تو وہ سارا کچھ ہی بدل گیا۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ خوشحالی، آرام، صحت کی حالت میں انسان اچھا ہوتا ہے، لیکن جو ہی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کا دامن اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر نعمت کو، ہر سہولت کو یہ سمجھ کر کہ شاید آخری دن ہو، شاید آخری وقت ہو، اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کریں۔ آپ کہتے ہیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کوئی کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ یقیناً اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ یعنی یاد رکھیے کہ جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ بہت آسان سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا ہی خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں۔ کون سی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ،
اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پر صبر کریں. یعنی بعض اوقات انسان اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے, بڑا قابل اس کو بناتا ہے اس کو, لیکن انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے, جوانی میں فوت ہو جاتا ہے, تو انسان کہتا ہے کہ میرے جانے کے دن تھے بچہ چلا گیا, میرے لیے کون دعائیں کرے گا, میرے لیے کون صدقہ جاریہ بنے گا. تو یہاں یہ بتا دیا کہ اگر اولاد پہلے بھی چلی جاتی اور آپ اس پر صبر کرتے تو یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں انسان کو محروم نہیں کرتا. پھر اسی طرح یہ کہ ہر چیز میزان میں تول لی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدے ثواب کو جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا وقف کیا, اس گھوڑے کا کھانا پینا, اس کا پیشاب, اس کی لد, سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگی. یعنی آپ اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا. یعنی گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ کھانے کا بھی وزن ہوگا, جو نکالتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا, اور خود اس گھوڑے کا بھی وزن, اور وہ جو کچھ کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے اس کو استعمال کیا جائے گا وہ اور اس کے لیے اجر و ثواب کا بھی باعث ہوگا. اس لیے دیکھیے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے. یہاں تو گھوڑا تیار کرنے کی بات ہے, آپ کسی انسان کو تیار کرتے ہیں, آپ اس کو پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, یعنی فی سبیل اللہ اپنی اولاد کو لگاتے ہیں, کسی قسم کی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. تو جو آپ نے ان پر مال لگایا, جو انہوں نے عمل کیے, جو ان کے آگے صدقہ جاریہ بنے, وہ سارا آپ کے میزان میں آئے گا. اور میزان میں اعمال بھی تولے جائیں گے. اعمال جو ہیں وہ مختلف شکلوں کی صورت میں آئیں گے, اور خود انسان بھی تولے جائیں گے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا, قیامت کے دن میزان میں اس کا وزن مچھر کے برابر, پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. مچھر کا پر کتنا وزن رکھتا ہے, اس کے برابر بھی نہیں ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں کہ تیز ہوا بھی چلتی تو وہ ہلنے لگ جاتی تھی, ان کے اوپر حیران ہوتے تھے کہ آپ فرماتے کہ یہ پنڈلیاں میزان احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے, ایک ٹیبل, ایک چیئر ہی, کوئی بھی چیز جو دیتا ہے تو یہ سارا کچھ انسان کا صدقہ جاریہ کہلاتا ہے. اس کے ساتھ اس کے میزان میں ان چیزوں سے جتنی خیر نکلی وہ سب تولی جائے گی. پھر اسی طرح شہادتین کا بھی وزن ہے. شہادتین کیا ہے؟ یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یعنی جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے, اور میزان کا پلڑا جھک جائے گا. ان کلمات کی وجہ سے بھی اتنی زیادہ اس کی قیمت ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی, یعنی تورات عطا کی. وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں. اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے, ہم نے اسے نازل کیا تو کیا تم ان کے منکر ہو. یعنی یہ قرآن ذکر مبارک ہے, یہ ذکر جو آپ سن رہے ہیں یہ برکت والا ہے. برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہونا, اس کا قائم رہ جانا. اور تو قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں, ہم اس پر جب عمل کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, نیکیاں ملٹی پلائی ہو رہی ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. جیسے ابھی میں نے صدقہ جاریہ کی بات کی تو ایک ریمائنڈر دیا, یاد دہانی ہے. دیکھیے جو حدیث کے ساتھ ملا کر ہم نے بات سنی تو وہ زیادہ سمجھ آئے کہ کیا کچھ نہیں تولا جائے گا, کتنا بڑھ جائے گا وہ. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سب باتیں کہاں سے چلتی ہیں, یہ قرآن سے پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے پتہ چلتی ہے. تو ایسی مجالس بھی بابرکت, ایسا کلام بھی بابرکت, ایسا ذکر بھی بابرکت, اور پھر نیکیوں کی وجہ سے انسان کے اپنے اندر تبدیلی آتی ہے. یعنی صدقہ صرف دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا ہے, اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے, آپ کے اندر تنگی اور سینے کی گھٹن کو بھی دور کرتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو خیر آگے پھیلتی ہے, اس خیر میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے. مثلاً آپ نے کسی ڈاکٹر بننے والے بچے کی فیس ادا کر دی, تو یا کسی وقت آپ بیمار ہو اور وہی آپ کے علاج کے لیے کھڑا بھی ہو جائے گا. اور ایسے کئی واقعے سنے گئے ہیں, آپ نے کسی حفظ کرنے والے بچے کو تیار کر دیا, تو ہو سکتا ہے کہ کل جب ہم لوگ مرے تو وہ ہمارا جنازہ پڑھا رہا ہو. یعنی یہ کس طرح سے ہماری نیکی ریٹرن ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا.
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کیا ہے یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو. انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جہاں بتوں کی عبادت کی دلیل پوچھی جاتی ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی باپ دادا کی جو رسم ہے اس کو نہیں لوگ چھوڑتے چاہے وہ غلط ہی کر رہے ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب ہی وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے. بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے اس کے بڑے کے تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں. انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے. لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں. انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے. چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو. تو وہ اپنے دلوں کے جانب مائل ہوئے. انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو. یعنی یہاں پہ وہ غلطی تو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ہی بتوں کو توڑا تھا لیکن مائل کس کی طرف کیا؟ بڑے بت کی طرف کہ اس سے پوچھو. پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے. بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. یعنی دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے دلوں میں روشنی ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں. ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے کہ تم پر اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دو اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا. یعنی کس طرح لوگ چالیں چلتے ہیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چالوں کو ان کی چالوں کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ آگ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. اگر وہ جلاتی ہے تو اللہ کے اذن سے جلاتی ہے. اگر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتی ہے. تو یہاں پر بردن بھی کہا گیا یعنی ٹھنڈی ہو جا لیکن ساتھ ہی سلام ان کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام نہ کہتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی تپی سے بھی زیادہ سخت ہوتی فریز ہو جاتی. تو اگر اعلیٰ ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی. تو اس لیے یہ بڑا ہی میننگ فل جملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں نے بھی بجھانے کی کوشش کی تھی سوائے چھپکلی کے. انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا. یعنی کس طرح وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے ایک دوسرے سے نظریں بھی نہ ملاتے تھے کہ اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے ہو گیا لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے. اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا. یعقوب بھی زائد نام کی صورت میں اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. یعنی ہم نے صرف بیٹا مانگا تھا بیٹا مانگا گیا تھا لیکن کیا دیا؟ پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی گئی. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی ہب لی من الصالحین تو اللہ تعالیٰ نے پوری دعا سنی. صرف بیٹا ہی نہیں دیا بلکہ صالح بیٹا عطا کیا اور اللہ کے خزانے وسیع آپ جتنا چاہیں مانگتے چلے جائیں. اور ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی مشکل نہیں کوئی کمی نہیں. اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے. اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی. یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ تھے اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا. نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی. یعنی آپ دیکھیے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس کے بعد بیکورڈ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پھر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر
اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد و سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کو بکریاں چر گئی تھی اور ہم ہی اس کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے، اور ہم کرنے ہی والے تھے۔ یعنی اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا، حالانکہ وہ بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ دونوں کے درمیان دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایک شخص بکریاں چراتا تھا، دوسرا کسان تھا۔ کسان کھیت بناتا تھا، تو بکریوں نے اس کا کھیت جو ہے برباد کر دیا۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، تو جو وقت یہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے، اور آپ نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دی جائے، اور اس طرح سے اس کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا نہیں، بکریاں صرف اس وقت تک کھیت کے مالک کے پاس رہے گی جب تک کہ بکریاں والا اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے۔ تو اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ بکریاں ہمیشہ کے لیے دے دیں، لیکن سلیمان علیہ السلام نے، حالانکہ بیٹے تھے لیکن زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس وقت تک دیں جب تک کہ وہ اس کا کھیت اتنا پورا نہ کر دے جتنا پہلے لہلہا رہا تھا۔ اس وقت تک اگر کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا تو کھیت کا مالک بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا، اور بکریوں والا جو ہے وہ کھیت تیار کر کے اپنی بکریاں واپس لے لے گا۔ تو یہ ہے بعض کا بچے جوان یا ہم سے عمر میں چھوٹے، تجربے میں چھوٹے، لیکن زیادہ بہتر بات کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں سب سے بھلا لگے۔ اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے کو بھی زیادہ ذہین کر دیتا، تو اس سے یہ بات بھی اخذ کی گئی کہ قاضی کو اس کی کوشش کا اجر ملتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی، داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی۔ فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ، لیکن سلیمان علیہ السلام کا زیادہ درست فیصلہ تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے، پھر وہ فیصلہ اگر صحیح ہو تو اسے دگنا ثواب ملے گا، اور اگر فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کرے اور غلط کر جائے تو صرف ایک اجر ملتا ہے۔ یعنی اس نے اجتہاد کرنے کی کوشش تو کی نا، یعنی دونوں صورتوں میں اجر ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ہاں سزا اس صورت میں ملے گی جب انسان بغیر توجہ دیے، بغیر محنت کیے، ایسے ہی بس جو دل میں آئے اسی کو کر دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے اس کو تمہارے لیے زرہ بنانی سکھائی تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ یعنی تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دی تھی، انہوں نے ان کو کیسے استعمال کیا تھا؟ یعنی قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے، ان میں سب سے زیادہ جو ہے نعمتوں کے اعتبار سے یہ دو پیغمبر ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ ان کو بہت سی سہولتیں اور بہت سی نعمتیں عطا کی گئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا، اور یہی شکر ہے۔ اور آگے دیکھو کہ نعمتیں دی ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا گیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ ٹورنڈو جو آتے ہیں کس طرح تباہی مچاتے ہیں، کوئی قوت ان کو روک نہیں سکتی، یہ ہوائیں ان کے لیے مسخر کی گئی تھی۔ زمین جس میں برکت رکھی گئی تھی وہ کون سی زمین تھی؟ فلسطین کی زمین تھی، اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ یعنی سمندر سے چیزیں نکال کر لاتے تھے، یعنی جنات، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جن دراصل ہمارے ہی کنٹرول میں تھے۔ یعنی بے شک اختیارات دیکھنے میں لگتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اختیارات میرے پاس تھے، میں نے ہی ان کے لیے مسخر کیا۔ اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے تو تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف داؤد علیہ السلام
اور سلیمان علیہ السلام جنہیں نعمتیں ہی نعمتیں عطا کی گئی، اور دوسری طرف ایوب علیہ السلام جو اتنی شدید بیماری سے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برداشت دیکھتا ہے کہ وہ کس کس کو طریقے سے آزمائے گا۔ صبر کا بدلہ کتنا میٹھا تھا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا صبر ہے کہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو نیک سے نیک انسان، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ، یا ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی یہ ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے زلزلے آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ضرور کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں۔ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بہت دیندار انسان ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی امتحان ڈال دیتا ہے، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ تو پہلا خیال شیطان کیا ڈالتا ہے؟ دل میں کچھ کیا ہوگا کہ جس کی پکڑ آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا تھا، چھپ کے جو پکڑ آئی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، اولاد میں کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑے جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے، اگر ان پر تکلیف آ گئی تو ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، یہ صاف پاک ہونے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے تکلیف کو کوئی بھی اپنے حق میں برا نہ سمجھے، اس میں وویلا نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اس کو اللہ کی ناراضگی ہی کا ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ پاک ہونے کا بھی ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ پاک ہونے کے لیے بھی یہ مصیبتیں ڈال سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو بے صبرہ ہوتا ہے تکلیف پر وویلا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی کچھ ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفر کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھا۔ یعنی ایوب علیہ السلام کے بعد اسماعیل، ادریس، ذوالکفر علیہ السلام کی بھی خاص خوبی بتائی گئی ہے۔ کون سی نعمت ان کو دی گئی تھی؟ صبر کی نعمت۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس انہیں سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے۔ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یعنی ذوالنون مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا، پھر انہیں اندھیروں میں پکارا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہ سمندر کی تہوں کا اندھیرا، وہاں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور بادلوں کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، تو انہوں نے وہاں پہ اپنے رب کو پکارا۔ اتنی مشکل جگہ تھی پکارنے کی۔ ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم تو روتے ہی رہ جاتے، ہم تو اللہ کو پکار ہی نہ پاتے۔ تو انہوں نے کیسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کی تھی، تو جب بھی کوئی انسان کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی جب آپ دعا مانگنے لگے تو کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح تو بیان کرتے ہی ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو اس موقع پر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پڑھ لیا کریں۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ہم نے اسے غم سے نجات دی، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی اسی طرح یہاں جو آیت میں آیا کہ وہاں وہ تکلیف میں تو تھے لیکن غم زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور یہ مصیبت آ گئی، یہ اندھیرے آ گئے، تو فرمایا کہ ہم ایمان رکھنے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی بھی مومن کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس دعا کو یاد کر لے، اس کو کثرت سے پڑھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غم کو بھی دور کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں۔ یعنی یہاں سارے پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر اکٹھا کر دیا، اور یہ ہمیں
کیوں بتایا گیا؟ تاکہ مختلف مواقع کی مناسبت سے ہم بھی دعائیں کرتے رہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہماری عاجزی کرنے والے تھے۔ یعنی ان کی دعائیں کیوں قبول کی؟ کیونکہ یہ نیک لوگ تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں تو ہمیں بھی اس پر اتنا اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور اس کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے، شوق سے دعائیں کرنی چاہیے اور ڈریں بھی کہ پتہ نہیں کہ ہم نے کون سے گناہ کی، پتہ نہیں دعا قبول ہو یا نہیں ہو۔ خشوع سے، ہمبل سے دعا کریں، غافل ہو کر دعا نہ کریں۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کرو۔ انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سبھی اپنی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پر جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو اور اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ مومن ہو، نیک عمل کرے تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے۔ یعنی یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ سورہ کہف میں اس کی دیوار کا ہم نے پڑھا تھا، اور تو جب وہ دیوار پھٹ جائے گی وہ نکل آئیں گے، یعنی اپنے مقررہ وقت پر جہاں پر وہ قید ہیں وہاں سے نکل کر وہ باہر آ جائیں گے، تو اس طرح دوڑتے ہوئے نکلیں گے جس طرح کوئی اوپر سے نیچے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مسند احمد کی کہ وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، اس طرح پھیل جائیں گے کہ مسلمان اپنے اپنے شہروں قلعوں میں سمٹ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر پر سے گزریں گے تو اس کا پانی خشک کر دیں گے پی کر۔ پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی کی نہر ہوتی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی گر گڑا کر دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دیا جائے گا، تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کے ساتھ ہی سارے ہی اکٹھے مر جائیں گے۔ پھر زمین میں انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو اٹھا کر انہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایسی بارشیں بھیجے گا اللہ جس سے کوئی گھر اینٹوں کا یا اون کا اس سے کوئی اوٹ نہیں ہوگی، یعنی ہر جگہ بارش ہوگی اور زمین کو دھو کے شیشے کی طرح صاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے آئیں گے زمین پر، اور وہ سجدہ وعدہ قریب آ جائے گا۔ اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اسے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی یاجوج ماجوج کے بعد بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس میں ان کے لیے گدھے کسی آواز ہوگی اور وہ اس میں سے کچھ نہ سنیں گے۔ یعنی ان کی اتنی چیخیں اتنی بلند ہوگی کہ باقی چیخیں ان کو سنائی نہیں دیں گی۔ یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا وہی جہنم سے دور رکھے ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا وعدہ دیے جاتے تھے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا آدھا کریں گے۔ آدھا سے مراد دوبارہ کر لائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہی کرنے والے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں رول بناتے تھے، اسی پہ خط لکھا جاتا تھا، اس طرح سے آسمان و زمین کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں مقام ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کیونکہ جب تک آپ موجود تھے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب نہیں دے گا، آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے۔
آپ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے، بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اور تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو آپ فرمائے میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور آیا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کی گئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں یہ نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا۔ پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سورہ حج مدنی ہے، اس میں 69 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی اللہ کو جانتے نہیں، لیکن اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور ہر سرکش شیطان کی وہ اتباع کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی باتیں مانتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آ کر راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بھی بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال دیتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں وہ لہلہاتی ہے، ابھر آتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ نہیں تھے، لیکن جس طرح وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم دیا گیا کہ آپ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بتا دیے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم دیا۔ اس طرح زمین میں کس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے سبزہ اگانے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ اگرچہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن پانی کے بغیر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی نشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہے، یعنی چاہے کتنی ہی تہوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف قرآن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور وہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، رب کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کرتے، لیکن ایسی باتیں کرتے جو زیب نہیں دیتی رب کو، اور کچھ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شک کرتے ہیں، یا پھر قیامت کے آنے کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی جب ایک شخص دین چھوڑ کر نکلتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو پھر لائن سے ہٹ جاتا ہے، تو یاد رکھیے بعض کا ہمارے بچے چل پڑتے ہیں آزادی کے نام پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں کیا، سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ سوال بھی ادب سے کرنے چاہیے۔ جب آپ کا بچہ ایسا سوال کرنے لگے تو جواب دینے سے پہلے ادب سکھائیے اس کو، اور یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے یا تمہاری عقل، کون بہتر سوچ سکتا ہے، تم یا اللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے اس کو ان باتوں سے ہٹانا چاہیے۔ لیکن یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنے والا۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے
لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اسے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا، آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ اور ایسے ہی شکوک و شبہات کرنے والے بظاہر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے، اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائے، جاب اچھی آ جائے، اللہ تعالیٰ بہت اچھے ان کے سہولتیں دے دیں، ہر مصیبت ان سے ٹال دی جائے، تو اللہ تعالیٰ صرف اچھے حال میں ہی یاد نہیں کرنے چاہیے، بلکہ تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا چاہیے۔ تو ایمان کا جو ہے امتحان ہوتا رہے گا۔ کمزور ایمان والے آزمائش میں کیا ہوں گے؟ وہ بھٹک جائیں گے، لیکن مضبوط ایمان والے ہی قائم دائم رہیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہی دور کی گمراہی ہے، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً وہ برا دوست ہے، یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان ہے، جنہوں نے نیکیاں کی، انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ یعنی اللہ مدد نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کی طرف رجوع کر لے، کسی اور کی طرف چلا جائے، یعنی وہ کتنی ہی کوششیں کر لے، تقدیر کے فیصلے وہ اللہ تعالیٰ سے بدلوا نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے، کوئی صابی، نصارہ، مجوسی، جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے، پہاڑ اور درخت اور جانور، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، اور اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہاں پر سورج، چاند، ستاروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس سے کیا بتانا مقصود ہے کہ وہ معبود نہیں جن کو تم پوجتے ہو، کیونکہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ سورج، چاند، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، لیکن آج کل بھی دیکھا جائے تو ستاروں کی تو ابھی بھی پوجا ہوتی ہے۔ کیا ہم سٹار نہیں اپنے دیکھتے؟ کل کیا ہوگا اس سے اپنے سٹار سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھید تو کل کے بھید تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیے، تو یہ ستارے کیسے معلوم کر لیتے ہیں؟ یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر اوپر ڈالا جائے گا، جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کو پیٹوں میں ہوگا، اور ان کی کھالیں بھی ہوں، یعنی ان کی کھالوں تک جو ہے، یعنی جہنم کی آگ بہت تیز ہوگی، تو اس کے پانی جو بوائلنگ پوائنٹ پر اگر شدید ہوں گے تو ان کی کھالیں ان سے گل سڑ جائیں گی، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکل اسے لوٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو، یقیناً جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ یعنی جنت کے لباس بھی، جنت کے زیورات بھی اعمال سے بڑھتے ہیں، تو جن کے زیورات کا شوق ہو وہ وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو جنتیوں کے لباس جو ہیں وہ جنت کے درخت طوبہ سے بنایا جائے گا جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھل کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے، یعنی بہت نرم ہوں گے، اور انہیں پاکیزہ بات یعنی کلمہ کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ یعنی یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کو کلمہ توحید کو قبول کرنے کی رہنمائی دی گئی، وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ جو بہت تعریف والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کج روی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا
ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں، یعنی اسی طرح انہوں نے دعا مانگی، ربی اجعل ھذا بلدا آمنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، پیغمبر کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا اس گھر کو بھی صاف رکھنا ہے تاکہ لوگ آئیں اور عبادت بھی کریں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی بڑی ضروری ہے، اس کے کارپیٹ، اس کے واش روم اور ہر جگہ کو صاف پاک رکھا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن مسجدوں کے کارپیٹ بدبودار ہوتے ہیں وہاں پہ نماز بہت پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، تو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کام کے کرنے کو کیا مرتبہ مقام ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی، بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کا جنازہ دوبارہ وہاں پڑھایا گیا۔ کس وجہ سے؟ یعنی مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے۔ تو کسی اور کے بارے میں آپ نے ایسا سنا کہ اس کو اتنی عزت بخشی ہو، اور وہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی، غریب بے سہارا تھی کہ جو مسجد نبوی کو صاف کرتی تھی، تو اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا کہ مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی کا دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھتا، کسی کے پاس دنیا میں کون سا عہدہ، کون سا رتبہ، کون سا لباس، کون سی شکل ہے، اس کا مال نہیں دیکھتا، ناموری نہیں دیکھی جاتی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے دنیا میں، چاہے وہ صفائی کا کام ہی کیوں نہ کرتا۔ یہ تو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ شاید صفائی کرنا بہت اچھا کام نہیں ہے، اس کے برعکس جو صفائی نہ کرے اس کی مذمت بھی کی گئی۔ ایک شخص نے قوم کی امامت کروائی اور قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، یعنی تھوک آئی تو سامنے پھینک دی، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سے یہ تمہیں امامت نہ کروائے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک صاف رہنے والے سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو بس اس صفائی کا اہتمام کریں، اپنے جسم میں، لباس میں، گھر میں اور مسجد میں، ہر جگہ پہ صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج کل جیسے تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں تو اکثر لوگ وہاں پہ ریپل وغیرہ یعنی کھا کے وہیں پہ پھینک دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بری بات ہے۔ مسجدوں کو گندہ کرنے کی جگہ نہیں، مسجدیں جو ہیں وہ پاک صاف رکھنے کی جگہ اور وہاں پہ عبادت کی جگہ ہے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، سب کے لیے سانجھا ہوتا ہے، تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتا ہے، اس میں تعاون کرنا سب کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل ہو، اس سے کوئی دکھاوا، ریاکاری نہ ہو سمجھے، بلکہ یہ اب اللہ کی محبت میں اس کو صفائی کرے اس کی۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کے آئیں گے، وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چھپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یعنی یہ حج کے دن جو ہیں یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین یہ 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، ان دنوں میں کیا کریں، یعنی ہر نیک عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ یعنی حج کے کچھ مناسک بتا دیے گئے ہیں کہ یہ کعبہ کا مقصد تھا یہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے سوائے اس کے کہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ یعنی جس طرح نجاست جسموں کو چمٹ جاتی ہے، اسی طرح شرک کی نجاست جو ہے وہ روح اور عقل کو چمٹ جاتی ہے۔ مانوی نجاست یہ ہے، یعنی یہ ساری مانوی نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ پر گرا دیتی ہے۔ یعنی اس بندے کا پھر کوئی مستقبل نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ خوار ہو کر رہ جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں سے ایک مقرر وقت تک کچھ فائدہ ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔
اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا تاکہ وہ ان معیشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اس کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یعنی عاجزی اختیار کرنے والے، یعنی دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے، یعنی ان کی 4 صفات بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے ذکر کے وقت دلوں کا ان کا کامتے ہیں، ان کے دل اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے ان پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا باندھے کھڑے رہنے والے ہیں۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، قناعت پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رسی تڑا کر بھاگ نہ جائے۔ جب اس کو برچھی لگے تو 3 ٹانگوں پر وہ کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے چھپا کر برچھی ماری جاتی ہے، جس کا نشانہ اچھا ہو۔ اچانک آ کر اس کے حلق میں وہ مارتا ہے، وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے۔ پھر وہ جب اس کے بعد زیادہ خون نکل جاتا ہے تو وہ پہلو کے بل گر پڑتا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو عید کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں سبھی کا حصہ تھا، بانٹ کر کھانا چاہیے اس کو۔ جانوروں کو انسان کا تابع بنایا گیا ہے تاکہ انسان شکر گزار بنے۔ اونٹ جیسا جانور بھلا تم قربان کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ جانور ذبح کرتے وقت ایک شرط بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، یہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور اس طرح اسے تمہارے لیے اس کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یعنی اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا، کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے اس جانور کی قربانی کی۔ تو جو سمبل ہے اس بات کا کہ یا اللہ ہم اپنے آپ، اپنی انا اور اپنی خواہشات کو بھی تیری خاطر قربان کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کا مرکز بھی دل ہی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بڑے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مسلمانوں کو مکہ میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، وہ ان پر ظلم کی چکی میں وہ پس رہے تھے کیونکہ کمزور تھے، لیکن جب مدینہ میں آئے تو ان کو جواب دینے کے لیے کہا گیا، جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دوسروں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں، کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ یعنی یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیے جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود جھٹلا دیے گئے، اور قوم ابراہیم، قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے۔ موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں میں گری پڑی تھی، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے گئے اور وہ کچھ بھی مضبوط نہ تھے۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہیں، یا ایسے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن 1000 سال کی مانند ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یہ تمہارے رب کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال ہے۔ اور کتنی بستیاں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی،
پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ آپ کہہ دیں اے لوگو، یقیناً تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور عزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بدلے میں کوششیں کی، اس حالت میں وہ کو نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، مگر اس نے تمنا کی تو وہ شیطان نے اس کی تمنا کو خلل ڈال دیا۔ تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی پیغمبر کی آرزو کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ ایمان لے آئے، دین خوب پھلے پھولے، دین کی تکمیل ہو۔ تو شیطان اس میں خلل ڈالتا ہے، یہ ہونے نہیں دیتا، تاکہ شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہے، وہ بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہے۔ اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا جان لے کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، بس اس کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ ان دلوں کی 3 قسمیں ہیں: سخت دل، بیمار دل، ایمان والا دل، عاجزی والا دل۔ تو کمزور دل والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کمزوری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری ہے۔ سخت دل کون ہوتے ہیں؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں، جس پر کوئی ڈانٹ، واز، نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی، وہ سخت دل والے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور اگر شیطان کے دل میں وسوسہ ڈالے بھی تو بھی ان کے حق میں رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فوراً متنبع ہو جاتے ہیں، اپنے اندر فیلنگ رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس میں شک ہی میں پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر 5 دن کا عذاب آ جائے۔ 5 دن کا عذاب کون سا ہے؟ قیامت کا عذاب۔ اور اس دن بادشاہ اللہ تعالیٰ کے لیے، بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ اس کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وہ ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا، بے حد بردبار ہے۔ یہ اور جو کوئی بدلہ لے، جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اس پر زیادتی کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر مظلوم آدمی کی مدد فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ باطنوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت، میرے جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کروں۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی زیادتی کا آغاز کرنا۔ 2 آدمی جب آپس میں گالی گلوچ کریں، تو جس نے گالی دی گناہ اسی پر ہوگا، پہلے جس نے گالی دی ہے، جبکہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، کیونکہ جواب میں وہ بھی گالی دے گا۔ تو وہ مظلوم تھا، وہ اپنا بدلہ لے رہا ہے، اگر وہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے گا تو وہ بھی ظالم کہلائے گا۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند، بہت بڑا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے؟ یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ کئی بار آتا ہے۔ اسی کا جو آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا، بے پرواہ، تمام تعریفوں والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں۔ وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے، مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی آسمان کو پکڑنے کے لیے پلرز نہیں رکھے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے رکا ہوا ہے، اللہ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں، سو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں۔
اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی ضد بازی کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ یہاں ایک بڑا اچھا ادب بیان کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص ضد کرے، بحث کرے، جھگڑے کرے، الجھے تو اس کو جواب نہ دیا جائے، نہ مناظرہ کیا جائے۔ کیا کہا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا، فَقُلْ اللہ عالم بما تعملون، یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے کہ آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا جو آسمان و زمین میں ہے، یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی کس میں، کون سی کتاب میں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے، یعنی ہمارے تمام اعمال کا حساب لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کے صاف انکار پہچان لیں گے۔ وہ قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ان کا وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی کا بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور۔ یعنی مکھی جو کچھ لے لیتی ہے وہ فوراً ہی ہضم کر جاتی ہے، یعنی وہ فوراً ہی زبان پہ جاتے ہی اس کے تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ تم پکڑ نہیں سکتے۔ یعنی جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہے، بت اور معبود وہ بھی انتہائی کمزور ہے، لہٰذا ان کی مدد کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ جو طلب کرنے والا وہ بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کی جا رہی وہ بھی کمزور ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں۔ اتنے کمزور کے سارے مل کر اگر اتنی سی چیز بھی بنانا چاہیں تو وہ مکھی جیسی چیز بھی نہیں بنا سکتے۔ سوچنے کی بات ہے، یعنی آپ کس کے پاس جاتے ہیں مشکل وقت میں؟ کس کو آپ اپنے زیادہ قابل سمجھتے ہیں؟ طاقتور سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ بے بس ہو چکے ہیں تو آپ کی سپورٹ کون کرنے والا ہوگا؟ لیکن جن کے پاس لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ قبروں پہ پڑے ہیں، لوگ جہاں بت ہیں یا مخلوقات ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جن سے وہ فریادیں کرتے ہیں، وہ ہماری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسی ناسمجھی پائی جاتی ہے کہ بزرگان دین کو پکارنے لگتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، ناؤز باللہ گنج بخش کہتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی نام پکارے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے، آپ سنیں تو ذرا کہ اگر وہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کو بھی بنانا چاہیں تو ہمیں اولاد وہ کہاں سے دیں گے؟ اگر مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو ہمیں رزق کہاں سے دیں گے؟ وہاں ان کا بندوبست کہاں سے کریں گے؟ تو تمہاری بیماریاں کہاں سے وہ درست کریں گے؟ وہ کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہے۔ قادر ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور، ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ جو کچھ دینے کو تیار ہے اور جو سب چیزوں کا مالک ہے، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ صرف اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ نہیں، کتنی سمپل سی بات کی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، درخت بنائے، دریا چلائے، سمندر بنائے، اس کے اندر مخلوقات رکھی، تو تم اس سے کچھ خیر کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے کام آئے گا؟ کتنی ناقدری کی بات ہے۔ تو جب جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں کیا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، وہ تمہیں جواب دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مانگتا ہے وہ کبھی اس پر اللہ تعالیٰ نہیں بھی دیتا، اور کبھی بعد میں دیتا ہے جس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کی ابتدا میں بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انسان مانگنا چاہتا ہے، نہیں بھی ملتی، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو تب بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ کبھی
یعنی تنگی کے بعد آسانی ہو جاتی ہے، کبھی آسانی کے بعد انسان کو تنگی آ جاتی ہے. یعنی یہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا یا ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یعنی فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو چنا، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو بندوں کے دلوں میں قلب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہتر تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، انہیں پیغمبری کا شرف عطا کیا اور معبود فرمایا. پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر پایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ چنے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کر لیں، اپنی نیکی کے کام صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنی نفرتوں کو صرف اللہ کے لیے جو ہے رکھیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت. پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے نیکی کے کاموں کے مواقع عطا فرماتا ہے. اور ہم بعض اوقات سب کو بھلا کے ایک سے خار رکھ بیٹھتے ہیں، اسی کو معاف نہیں کرتے، اس کو معاف ہی نہیں کرتے، تو سب کی یہ کرائے پر پانی پھر جاتا ہے. وہ آخری کانٹا بھی نکال دینا چاہیے، اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے. تو آگے چلے اللہ کی محبت حاصل کریں، نیکیوں کے مواقع حاصل کریں. یہ کمائی کا وقت ہے اور یہ موقع یہ دن اس طرح کے ہیں کہ جس سے نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے، جو کچھ اس کے پیچھے ہے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے، رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی. تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس سے پہلے بھی اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. سو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے. سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور اچھا مددگار ہے. یعنی ہمارا نام مسلم ہے، یہ فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھ لیے. تو یاد رکھیے انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ خسارے میں ہے. اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسے کوشش کرو، ایسے محنت کرو، ایسے جہاد کرو جیسے اس کا حق ہے. تو حق کیسے ہوتا ہے؟ حق تو ادا کرنا نہیں ہوتا، لیکن اخلاص کے بغیر کوششیں بیکار ہیں. یعنی اس میں دل کا اخلاص بھی ہونا چاہیے، صرف اوپر کی بھاگ دوڑ نہیں ہونی چاہیے. تو اخلاص کیا ہے؟ اسلام اپنا یعنی اسلام، اخلاص ہے اسلام. تو اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اصل میں اسلام ہے. تو یہاں پر اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے وضو کا پانی نہیں ملا تو پھر تیمم سکھا دیا. کتنی سہولت دی اس میں. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا سہولت دی؟ بیٹھ کر نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لے. یہ بھی سہولت ہے نا. کہ اور سفر کی حالت میں کیا کیا؟ نماز کو ادا کر دیا. بیماری کی حالت میں مریض ہے تو اس پر بھی آسانی فرما دی. اگر حج عمرہ نہیں کر سکتے، بیمار شخص ہے تو اس پر فرض نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے ذبح سے پہلے سر منڈوا دیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ذبح کر لو. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں نے لا علمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بھی سوال کرتے، جس نے آگے پیچھے کر لی تو آپ اس کو کہتے تھے نہیں کوئی حرج نہیں، یعنی اب بعد میں یہ کر لو. تو دم اچھا میں وہ بعد میں بتاتی ہوں. تو اسی طرح صدقے میں بھی آپ دیکھیں کتنے مواقع، کتنی ورائٹی دی گئی. جس وقت جہاں جو موقع ہوتا وہاں انسان اس کے مطابق کرتا رہتا ہے. پھر جس کے پاس مال نہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر وہ آتا ہے نا کہ میرے پاس تو بہت کچھ دینے کو ہے، کیا کروں. تو ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے. یعنی جس کے پاس ہے
وہ دے سکتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ یہی کر کے صدقہ کر دے. اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صدقے کو بھی آسان کر دیا کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ یہ اس طرح سے صدقہ کر دیں. یعنی لوگوں کے دین کی طرف بلانا یہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ دین کی طرف بلاتے ہیں، اگر فرض کریں آپ اس کلاس کے لیے بلاتے ہیں لوگوں کو، تو جو یہاں پہ آپ کے وجہ سے پڑھنے آئے گا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تمہارے لیے تمہارے ہر ایک کام کی شرمگاہ میں صدقہ ہے. یعنی وائف کا اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنا یا شوہر کا بیوی کی خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے. اور بعض اوقات انسان کا کسی کام کو دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اپنی مرضی کی کام نہیں کرنے بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنا ہے تو وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. تو یہ سب صدقات جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل دیکھتا ہے، ہمارے عمل کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کیا گیا ہے. پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں بھی آسانی ہے. عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ وطر کے بارے میں، پھر آگے حدیث بیان کی. میں نے پوچھا آپ جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے؟ تو کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے یا غسل سے پہلے سوتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ یہ سب کر لیتے، کبھی نہا کر سو جاتے، کبھی وضو کر کے سو جاتے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے. یعنی کام کرنے کے بتا دیے، پھر ٹائم بھی مقرر کر دیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے نماز کا ٹائم ہے، ہر 2 نمازوں کے بیچ میں کم از کم ایوریج کتنی ہے؟ 1.5 گھنٹے کی. مغرب و عشاء کے بیچ میں یا عصر و مغرب کے بیچ میں، اور دن لمبے ہو تو اور بھی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے. یعنی اس میں کافی کھلا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرنے کا. اسی طرح باقی کام کرنے کے لیے بھی سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. یعنی پورا سال آپ جہاں سے کمائے کھاتے جائیں، لیکن جو جمع کیا ہے اس میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا رکھ دیا تاکہ اوروں کو بھی اس میں فائدہ حاصل ہو. تو یہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، بڑی خوبصورتی ہے. اس کو پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس پارے کو، اس قرآن کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. سب سے پہلے جو ہے توحید اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دے کہ توحید کیا چیز ہے. ہمارا ٹریک شیطان جو ہے ادھر سے ادھر بھٹکا دیتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگائی اور ایک ٹیڑھی لائنیں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے اور باقی سارے جو جتنے بھی جاتے ہیں وہ شیطان کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے. اور کس وقت ہم شرک کے راستے پر چل پڑتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی سمجھ عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے پڑھانے والا بنا دے، قرآن کو سمجھنے سمجھانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری اس رمضان میں جتنی بھی ریاضتیں، جتنی عبادتیں ہیں، جتنی نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ریاکاری سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچائے، جھوٹ جیسی لعنت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے. ہم اپنی محبت والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو بھی اس طرح عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس طرح ایک صحت مند انسان کرتا ہے. اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آخری راتوں تاک راتوں کی تو نعمتیں بھی عطا فرمائے ہمیں، اور لیلۃ القدر کی رات ہمیں عنایت فرمائے. اور ان کی بازو کو بھی اللہ تعالیٰ صحت میں بدل دے، ان کو پھر ویسا ہی کر دے جیسے یہ پہلے تھی. اور جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو والدین پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ بچوں کو نیک کرے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جن کے بچے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، اور پرصراط سے ہمیں نکلنا آسان فرمائے. ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.